يشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 87 اور 88 آج کے درس میں شامل ہے۔ گزشتہ آیات میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ پھر ان کے اندر جو بیماری پائی جاتی تھی اس سے منع فرمایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ آج کی آیات میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا جواب ہے۔ قالو، وہ کہنے لگے یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک، کیا تیری نماز تأمرک، تجھے حکم دیتی ہے ان نترک، کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جس کی پوجا کرتے تھے ہمارے باپ دادا۔ اب شعیب علیہ السلام کے خطاب میں دو چیزیں تھیں، ایک یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کا جواب ان الفاظ میں انہوں نے دیا، اے شعیب تیری نماز۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہاں نماز سے مراد عرف عام کی نماز نہیں، بلکہ آپ کا تقدس، آپ کی پاکیزگی، آپ کا مقام مرتبہ معاشرے میں اللہ کے نبی کا بلند ہوتا ہے کہ تیرا تقدس، تیری پاکیزگی، تیرا مقام تجھے یہی سکھلاتا ہے۔ اور بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد جو ہے وہ عرف عام کی نماز ہے، کیونکہ ہر نبی کی یہ عادت خاصہ رہی ہے کہ وہ نماز کثرت سے پڑھا کرتے ہیں۔ نماز ایسا عمل ہے جس کی بدولت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نماز کا ایک ایسا رکن ہے کہ جس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ اس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا واسجد واقترب، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ یعنی حالت سجدہ میں انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہو۔ اللہ کا قرب کے حصول کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے۔ نماز کی حالت میں انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہر ایک نبی کا یہ شیوہ رہا ہے کہ وہ کثرت سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو شعیب علیہ السلام بھی کثرت سے نماز ادا کیا کرتے تھے، نوافل کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ تو آپ کے اس عمل کو دیکھ کر کے انہوں نے ازراہ مزاح، بطور تضحیق کے یہ کہا قوم نے کہ تیری نماز تجھے یہی سکھلاتی، یعنی معاشرے کے اندر کسی بھی نیک عمل کرنے والے کو اس کے نیک عمل کا مذاق اڑانا یہ ہر معاشرے کا وتیرہ رہا۔ آج بھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھ لیں، کوئی اگر کسی کو غلط کرنے سے روک دے، ٹوک دے، تو سب سے پہلے اس کے کسی نیک عمل کو ہی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جس طرح بچپن سے ہم ایک لطیفہ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک بیچارہ داڑھی والا سائیکل پر جا رہا تھا، تو بریک نہ لگی یا جیسے بھی وہ کسی کے ساتھ جا کے ٹکرایا۔ اب اس نے سب سے پہلے یہ کہ داڑھی رکھی اور ساتھ اس نے آگے جواب دیا کہ بھائی یہ داڑھی ہے، یہ سائیکل کی بریک تو نہیں۔ یعنی ایسے شاعر اسلام کو تضحیق کا نشانہ بنانا، اس کا مذاق اڑانا، اس کو نشانہ بنانا، یہ معاشرے کے اندر ہر دور میں موجود رہا۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح تضحیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ تیری نماز تجھے یہی سکھلاتی ہے۔ اچھا جو 5 وقت کا نمازی ہوگا اس سے کوئی غلط کام ہو جائے تو وہ یہ سر معاشرہ بھول جاتا ہے کہ یہ انسان بھی ہے۔ ٹھیک ہے 5 وقت کا نمازی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھ رہا ہے، شاعر اسلام کی پابندی کر رہا ہے، لیکن ہے تو انسان، بشری تقاضے کے مطابق جو ہے اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، انسان ہے۔ اور یہ صرف یہ نہیں کہ کسی نیک عمل، بلکہ کوئی انسان کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق ہو تو اس کو ہمیشہ اس کے طبقے کے متعلق ہی تانا دیا جاتا ہے۔ جس طرح قانون کا کوئی محافظ ہو اور اس سے کہیں قانون کی خلاف ورزی ہو جائے تو دیکھنے والا سب سے پہلے یہی کہتا ہے کہ یہ دیکھو قانون کے محافظوں کا یہ حال ہے۔ کوئی داڑھی والا ہو چاہے کیسا بھی ہو، اس سے کوئی غلطی ہو جائے سارے مولوی ہی ایسے ہیں۔ یہ معاشرے کا ایک ٹرینڈ ہے جو کہ بہت غلط ہے۔ یہاں بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم نے انتہائی غلط نقطہ اٹھایا کہ اے شعیب تیری نماز تجھے یہی سکھلاتی کہ تو ہمیں اس بات سے روکے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں۔ ہمارے آباء و اجداد جو کیا کرتے تھے وہ کیا کرتے تھے، وہ درختوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب درختوں کی پوجا کرنے سے شعیب علیہ السلام نے منع کیا کہ بھی پوجا تو صرف اللہ کی ہو سکتی، عبادت تو صرف اللہ کی۔ جب خالق مالک رازق سب نعمتیں دینے والا اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق کوئی اور کیسے ہو سکے؟ یہ تو اگر انسان کی کھوپڑی کے اندر عقل سلیم ہو تو ہر انسان یہ سوچ سکتا ہے، جان سکتا ہے کہ جس کی دی ہوئی ساری نعمتیں استعمال کی جا سکتی ہیں تو اس کھوپڑی کو پھر اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ جب انسان کی عقل گھاس چرنے گئی ہو تو پھر اس سے کچھ بھی جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اسی طرح میں کہ تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے، تو یہ وتیرہ ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ معاشرے کے اندر کسی کو اس کے ذاتی فعل سے اس کی ذات کو تو ہٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے پورے طبقے کو نشانہ بنانا، اس سے پورے معاشرے کو نشانہ بنانا، اور اس کے اس نیک عمل کو خصوصاً جن کا تعلق شاعر اسلام کے ساتھ ہے، جس طرح داڑھی ہے، پگڑی ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اذان ہے، قرآن کی تلاوت ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے زمرے میں تبلیغ دین ہے، اسی طرح تعلیم دین ہے، یہ سارے شاعر اسلام ہیں۔ ان شاعر اسلام میں سے اگر کسی کو تضحیق کا نشانہ بنایا تو وہاں پر تو فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کے ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہے، انسان اپنے ایمان سے ہی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھا ہے، کیونکہ شاعر اسلام کی تعظیم کا حکم براہ راست اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی تعظیم لازمی ہے، تعظیم کریے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ کرے گا کون؟ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہوگا اس کے دل کے اندر تقوی ہوگا، اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، وہ شاعر اسلام کی تعظیم کرے گا۔ دل کے اندر اگر ڈر اور خوف نہیں ہے تو پھر وہ شاعر اسلام کی تعظیم نہیں کرے گا۔ جس طرح ہمارے ایک حاجی صاحب طواف کر رہے تھے تو وہاں پر ایک بدو، جاہل قسم کے لوگ ہیں، تو عرب کے اندر پیدا ہوئے، عربی ان کی اپنی مادری زبان ہے، لیکن علم سے وہ دور ہوتے ہیں۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر کے بیت اللہ کی طرف ٹانگیں پھیلا کے بیٹھا ہوا۔ اب ہمارے پاکستانی حاجی نے الحمدللہ دین کی سمجھ ان مدارس دینی کی برکت سے جتنی ہندوستان کی سرزمین پر، یعنی انڈیا اور پاکستان کی سرزمین پر جو ہے وہ پائی جاتی ہے، وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی۔ شاعر اسلام کی پابندی، ان کی تعظیم کرنا، تو اس نے منع کیا۔ پاکستانی نے کہا اللہ کے بندے سامنے بیت اللہ ہے، تو ٹانگیں پھیلا کے اس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے آگے سے کہا بڑا آیا تو مفت، اس نے آگے سے یہ کسی سے سیکھی ہوگی، سنی ہوگی آیت ذہن میں بٹھا لی، اس نے یہ پڑھی وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اب جب یہ آیت پڑھی اس نے فوراً ٹانگیں پیچھے کھینچی، فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا، اور اس کا جملہ کیا تھا کہ واقعی یار اب پاکستانی عام انسان بھی جو ہے نا، عام مسلمان بھی جو ہے نا، ہمارے علماء سے بھی آگے، عمل کے اعتبار سے ہمارے علماء سے بھی جو ہے وہ آگے نکلا ہوا ہے۔ تو اس لیے دین در حقیقت سکھاتا ہی تہذیب ہے، دین سکھاتا ہی تعظیم ہے، دین دیتا ہی ادب و احترام کا درس دیتا ہے، وگرنہ معلومات کا خزانہ تو شیطان کے پاس بڑی معلومات ہے۔ علم صرف معلومات کا نام نہیں ہے،
در حقیقت علم ادب و احترام کا نام ہے، تعظیم کا نام ہے، تو اس لیے جو جتنا دین سے دور ہوگا اتنا اس کے اندر ادب، احترام، تعظیم جو ہے وہ اتنی کم ہوگی، اتنا ہی وہ جو ہے شاعر اسلام کو تضحیک کا نشانہ بنائے گا۔ تو سب سے پہلی بات کا جواب قوم شعیب نے کیا دیا کہ تیری نماز تجھے یہی سکھلاتی ہے؟ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ہمیشہ یہ ملحد اور بے دین قسم کے لوگوں کا یہ شیوا رہا ہے کہ اہل دین کے نیک اعمال کو تضحیک کا نشانہ بنانا۔ اور دوسرے نمبر پر او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کہ ہم نہ کریں اپنے مالوں میں سے جو ہم چاہیں، یعنی ہمارا مال ہے، مال تجارت ہے، دکان ہے، لین دین ہے، سب کچھ یہ ہمارا ہے، ہماری مرضی، ہم اس کو جیسے لیتے وقت ہم زیادہ لیں، دیتے وقت کم دیں، تول میں کمی کریں، زیادتی کریں، یہ ہمارے تصرف میں ہے، ہم اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا؟ اور آج بھی کہیں کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا جائے اور اس کو منع کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ میرا کام میری مرضی، جس طرح ہمارے طوفان بدتمیزی پیچھے برپا ہوا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ میری کوئی چیز بھی نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ نعمتیں اللہ کی عطا کرتا ہے، اور اللہ جل شانہ ہی اس کے متعلق سوال اور جواب کریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے، کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ مال کے کمانے کے متعلق بھی سوال ہوگا اور مال کے خرچ کرنے کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وقت تک کسی ابن آدم کو قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا جب تک کہ 4 سوال اس سے نہیں کیے جائیں گے، جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے گا اس وقت تک اس کو وہاں سے قدم نہیں اٹھانے دیا جائے گا۔ اور وہ سوال بھی براہ راست اللہ کی ذات کرنے والی ہوگی، درمیان میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی رابطہ نہیں ہوگا، براہ راست سوال ہوں گے اور براہ راست ہی جواب دینے ہوں گے۔ ایک عمر کے متعلق سوال ہوگا، عمر دی کہاں خرچ کی، جوانی کے متعلق سوال ہوگا، اور مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ یہ مال کے متعلق ڈبل سوال ہے، کمانے کے متعلق بھی، خرچ کرنے کے۔ اس لیے کوئی بھی انسان نہ مال کمانے میں اپنی منمانی کر سکتا ہے اور نہ ہی مال خرچ کرنے میں اپنی منمانی کر سکتا ہے۔ مال کمانے کی حدود و قیود بھی شریعت نے متعین کی ہیں، اور مال کو خرچ کرنے کی حدود و قیود بھی شریعت نے متعین کی ہیں۔ تو اسی طرح شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو مال کے متعلق، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ فریضہ ہے، تبلیغ رسالت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ قوم کی اصلاح کی جائے، ان کی اخلاقیات کو درست کیا جائے، ان کی اخلاقیات کی تربیت کی جائے، کیونکہ یہ اخلاقیات کے بگاڑ کی وجہ سے ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی دوسرے کا حق مارنا شروع کرے، کسی دوسرے کی حق تلفی کرے۔ اب جب مال کے اندر انسان ناپ تول میں کمی کرے گا تو یقیناً یہ دوسرے کی حق تلفی کر رہا ہے، جب یہ حق تلفی کر رہا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو اس لیے ان کا یہ تھا کہ ہمارا مال ہماری مرضی، ہم دینے کے پیمانے اور رکھیں، لینے کے پیمانے اور رکھیں، ہماری تجارت ہے۔ لیکن اللہ کا نبی کہتا ہے کہ نہیں، نہ مال تمہارا ہے نہ ہی تمہاری مرضی چلے گی، اور ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا، اے تاجروں کے گروہ، ایمانداری کے ساتھ کسی کی حق تلفی نہ کرتے ہوئے اگر دھوکہ دہی، جھوٹ، فراق، ملاوٹ سے پاک صاف ستھری تجارت کر کے جاؤ گے تو پھر خوشخبری ہے تمہارے لیے کہ کل قیامت کے دن آپ کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، اللہ کی طرف سے معمولی انعام نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ مال جس کے پاس بھی ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور شکران نعمت یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حاصل کیا جائے، حلال طریقے سے ہو، جائز طریقے سے ہو،
دھوکہ نہ ہو، اس میں فراڈ نہ ہو، اس میں جھوٹ نہ ہو۔ اللہ معاف فرمائے، ہمارا معاشرہ تو اس حد تک بگڑ چکا ہے، اگر دیکھا جائے تو شاید شعیب علیہ السلام کی قوم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 1 روپے کے پرافٹ کے لیے جو ہے چیز پر ہاتھ رکھ کے فوراً اللہ کی قسم اٹھا لے، 1 روپے کے پرافٹ کے لیے فوراً اللہ کی قسم، اور جس میں جھوٹی قسم اٹھا کر کے مال بیچ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی برکت اٹھ گئی، اس نے اپنے آپ کو تباہ کر لیا، برباد کر دیا۔ آج کروڑوں اربوں کے بزنس ہونے کے باوجود پرسکون زندگی کیوں نہیں ہے؟ پریشانی کیوں ہے؟ جو جتنا بڑا مالدار ہے اتنی نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند کیوں نہیں آتی؟ کہ مال کمایا جیسے ہے اس میں سکون کہاں سے؟ سکون تو آئے گا مال برکت سے، مال حلال سے۔ کم مال میں سکون ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک چھاپڑی والے کو دیکھ لو، اس نے چھاپڑی لگائی ہوتی ہے، فٹ پاتھ پر ساتھ چھاپڑی پڑی ہے، اور تپتی دھوپ کے اندر، جھلستی دھوپ کے اندر خواب خرگوش کے مزے لے رہا ہوتا، پرسکون خراٹے لے رہا ہوتا ہے، دوپہر کے وقت کوئی گاہک نہیں ہے تو کسی بھی درخت کی چھاؤں کے نیچے مزے سے سو رہا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ فل ایئر کنڈیشن بہترین آرام دہ بیڈ کے اوپر بھی گولیاں کھا کر کے بھی نیند نہیں آ رہی، 500 پلٹ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مال کے اندر حرام کی آمیزش ہے، مال کے اندر حرام کی آمیزش ہے۔ اب تو یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، معاشرہ اس حد تک بگڑ چکا کہ حرام میں تھوڑی سی حلال کی آمیزش کی جاتی ہے۔ ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ حلال میں تھوڑی سی حرام کی آمیزش کی جاتی تھی، لیکن اب کیا ہے؟ اب حرام میں تھوڑی سی حلال کی آمیزش، یعنی 98% حرام کما کے 2% حلال جو ہے وہ اس میں ملا کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم رزق حلال جو ہے وہ کما رہے ہیں۔ ہر طبقہ فکر دیکھ لے، کوئی ایک نہیں ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کے ہاں میں بیٹھا ہوا تھا، یہی لاہور کے ایک علاقے کی بات ہے، میں نے دیکھا 4 دیواری کے باہر لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں دودھ لینے کے لیے۔ کیوں یہاں لائن لگائی ہوئی ہے؟ بھی خالص دودھ، بھینسیں اندر باندھی ہوئی ہیں، بھینسوں کا دودھ چو کر کے خالص دودھ یہاں سے ملتا ہے، دوسری جگہ سے 20 روپے زیادہ ریٹ ہم دے کر کے یہیں سے جو ہے وہ خالص دودھ لے رہے ہیں۔ خالص دودھ لینے کے لیے دروازے کے باہر، اب دروازے کے باہر کا منظر بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب دروازے کے اندر کا منظر بھی آپ سماعت فرماتے جائیں۔ دروازے کے اندر کا منظر بھی میں نے دیکھا، وہ کیا تھا کہ اس نے جناب ایک بھینس کے نیچے بیٹھا، دودھ نکالا، 1 بالٹی کا 1/4 حصہ دودھ، بالٹی کے اندر ٹوٹل 1/4 حصہ دودھ تھا، ویسے ہی وہ بالٹی اٹھائی، نلکے کے نیچے رکھی، فل پریشر میں نلکا کھولا اور بالٹی اوپر تک بھر گئی اور خوب جھاگ اس کے اوپر ہو، جب پریشر سے پانی پڑا تو جھاگ بن گئی۔ اب وہ جھاگ والا ویسے ہی بالٹی اٹھائی، دروازے کے باہر جا کر کے وہ ان کو دے رہا ہے۔ وہ خوش ہیں کہ بھینسوں کے نیچے سے لایا ہوا، دھاریں مارتے ہیں نا تو پھر جھاگ بنتی ہے دودھ کے اوپر، تو پانی کے پریشر سے جھاگ بنا کر کے جو ہے وہ ان کو دے رہا ہے، اور وہ لے کے جا رہے ہیں ایک اعتماد کی بنیاد پر کہ ہمیں خالص دودھ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اب حرام کے اندر حلال کی آمیزش کی جاتی ہے۔ جب 3 حصے اس نے پانی ملایا، 1 حصہ دودھ تھا، تو یہ حرام کے اندر حلال کی آمیزش ہی کہیں گے جی؟ یہ حرام میں تو حلال کی آمیزش ہو سکتی ہے، حلال میں حرام کی آمیزش نہیں ہے۔ ہاں 3 حصے دودھ ہوتا ہے، 1 حصہ پانی، تو پھر کہا جا سکتا تھا حلال میں حرام کو جو ہے وہ مکس کر دیا۔ اب اس نے باہر تو یہ فراڈ کیا، اور میرے لیے جو ہے ایک خالص دودھ، 1 قطرہ بھی پانی نہیں، اتنا بڑا گلاس جو ہے وہ بنا کر کے میرا اکرام کر رہا ہے۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، تحدیث بھی نعمت کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، میں نے وہ لینے سے انکار کیا۔ میں نے اس کو حدیث سنائی کہ دودھ کا انکار جائز نہیں ہے، لیکن آپ کے یہاں نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آپ کا یہ فعل دیکھا ہے، اس وجہ سے میں یہ استعمال کرنے سے قاصر ہوں۔ یہ صراحتاً حرام ہے، آپ جو فعل کر رہے ہیں خدا کے لیے اس کو ختم کریں۔ آپ ریٹ اور بڑھا دیں، لوگ آپ سے لیں گے، لیکن ان کو بتلا کے کہ میرا دودھ یہ ہے،
آپ ریٹ بھی زیادہ لے رہے ہیں اور اس میں مکسنگ بھی کر رہے ہیں. یہ ٹوٹل جو ہے انہی کمائے ہوئے پیسوں سے آپ جو ہے پھر مزید بھینسیں بھی خریدیں گے. یہ تو ٹوٹل جو ہے اس میں حرام کی آمیزش ہوگی, یہ ٹوٹل حرام جو ہے وہ آپ کما رہے ہیں. تو اس لیے یہ حرام جو ہے ہم اس سے جو ہے اپنے آپ کو دور ہی رکھنا چاہتے ہیں. آپ کی بڑی مہربانی. بڑا شرمندہ سا بھی ہوا, کہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہم ایسے چل نہیں سکتے, یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. مجبوری بن گئی, یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے بہت سارے ایسے آج بھی معاشرے میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے اس چیز کو مجبوری نہیں بنایا, وہ تھوڑا کرتے ہیں لیکن خالص کرتے ہیں, حلال کا کرتے ہیں. تو اس لیے معاشرے کے سدھار کے لیے لازم ہے کہ انسان معاشرے کو مت دیکھے, قرآن کو دیکھے, سنت کو دیکھے, اللہ کے نبی کے فرمان کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. کیونکہ کل قیامت کے دن جواب اس نے ہونا ہے. کسی بھی سوال کے جواب میں ہم یہ کہہ کر کے جان نہیں چھڑا سکتے کہ فلاں یہ کر رہا تھا لہذا ہم نے ایسے کیا, فلاں نے یہ غلط کام کیا لہذا ہم نے ایسے کیا. اس نے کیا ہے تو وہ اپنا جواب دے, ہم کر رہے ہیں تو ہم اپنے جواب دیں. ہر ایک انسان اپنے فعل کا خود جواب دہ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. کل قیامت کے دن کوئی کسی دوسرے کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا, ہر ایک جو ہے وہ اپنا بوجھ خود اٹھائے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں. لیکن یہ بات ذہن میں رہے, شریعت محمدیہ بھی یہی کہتی ہے, ہر نبی کی شریعت نے یہی سبق دیا ہے کہ مال تمہارا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے. اس کے کمانے میں, خرچ کرنے میں حدود و قیود جو شریعت نے بتلائی ہیں اس کو فالو کرنا ہوگا. جب تک اس کو فالو نہیں کریں گے تب تک یہ آپ کے لیے مال جو ہے پھر اللہ کی نعمت نہیں بن سکتا, یہ مال حلال نہیں ہو سکتا, یہ مال حرام ہی ہے. جب اس مال حرام سے اولاد کی تربیت ہوگی تو پھر اولاد نافرمانی ہوگی. آئے دن خبریں سنتے ہیں کہ بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا, باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا, بیٹے نے ماں کو قتل کر دیا, بیٹے نے یہ کر دیا, بیٹی نے وہ کر دیا, فلاں نے. یہ سارے جو ہے وہ عقل حرام کی نحوست کی وجہ سے ہے. ادب و احترام معاشرے سے اٹھ رہا ہے, تعظیم اٹھ رہی ہے. یہ عقل حرام. اللہ نے تمام انبیاء کو, تمام انبیاء کی امتوں کو یہی سبق دیا ہے, لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. باطل طریقے سے مال کسی کا نہیں کھانا, ناجائز طریقے سے کسی کا مال استعمال نہیں کرنا, حرام طریقے سے کسی کا مال استعمال نہیں کرنا. اگر یہ کرو گے تو پھر سمجھ لو یہ شیطان کی اتباع ہو رہی ہے, اللہ کی اتباع نہیں ہے, اللہ کے حکم, اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہے. وَإِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ. بڑا تو بردبار اور نیک چلن بنا پھرتا ہے. ہم بھی کسی کو دیکھ لیں, بڑا ہے حاجی ثناء اللہ, ہمیں منع کر رہا ہے. کوئی اگر کسی کے غلط کام سے منع کر لے تو اس کا جواب آگے یہ ہوتا ہے, بڑا ہے حاجی ثناء اللہ صاحب, سانو منع کرتا ہے. اپنے خاندان دے اندر اے فلاں فلاں, یعنی کتنے ہی ہم اس کو سلواتیں جو ہیں وہ سنا دیتے ہیں. تو قوم شعیب نے بھی یہ کہا انک لانت الحلیم الرشید, تو بڑا بردبار اور بڑا نیک چلن بنا پھر رہا ہے. تیری تبلیغ یا تیری نماز یا تیرا یہ وقار تجھے یہی سبق دیتا ہے کہ بس تو ہمارے ہی پیچھے پڑ گیا. تو آگے پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا, یہ کل کے درس میں انشاءاللہ. جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ جل شان اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.